عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، اللہ کی طرف سے رسول ہوں، اور جو تمہارے پاس کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل، ان کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ خوشخبری لینے والا ہوں ایک ایسے پیغمبر کی، ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کو یاد ہوگا جب نبی علیہ السلام تولد ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے دادا جان جناب عبد المطلب نے رکھا، اور نام ایسا رکھا کہ جو آج تک کسی بچے کا نام ایسا نہیں تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت لوگوں نے ان سے پوچھا، کیونکہ عام رواج تھا لوگ اپنے بچوں کا نام بتوں کے نام پر رکھا کرتے تھے، عبد العزیٰ، عبد الشمس وغیرہ وغیرہ اس قسم کے نام رکھتے تھے۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ نے محمد نام کیوں رکھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا یہ لاڈلا، یہ پوتا سب سے زیادہ اس کی تعریف کی جائے گی، اس کی ثنا کی جائے گی، اس کی توصیفات بیان کی جائیں گی۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نام مبارک کا معنی ہے ایسی ذات جس کی پوری کائنات تعریف کرے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام دنیا کی چیزوں نے آپ وسلم کی تعریفات بھی کی ہیں، احترام بھی کیا ہے، اکرام بھی کیا ہے۔ انسانوں نے ہی نہیں، جنات نے بھی، جمادات نے بھی، نباتات نے بھی، حیوانات نے بھی۔ اور محمد نام رکھ دیا گیا۔ دوسرا نام جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمانوں میں رکھا ہوا تھا، وہ نام احمد ہے، اور اس کے معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ احمد سب سے زیادہ تعریفات کرنے والا۔ جتنی تعریفات انبیاء کرام علیہ السلام کی پاکیزہ جماعت میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریفات اور توصیفات کی ہیں، اتنی تعریفات کسی دوسرے نبی نے نہیں کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا نتیجہ۔ دوسرا فرمایا، دوسرا سبب کہ ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کی دعا کا نتیجہ۔ اور تیسرا فرمایا کہ میری والدہ جو سچی خواب دیکھا کرتی تھیں، ان خوابوں کا نتیجہ ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو ان باپ بیٹوں نے مل کے کچھ دعائیں کی ہیں۔ ان دعاؤں کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی یہ بھی دعا ہے، اور اس سے پہلے دعاؤں کے وہ جملے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک
ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اس میں 4 دعاؤں کا تذکرہ ہے. اے اللہ ہم دونوں باپ بیٹوں کو اپنا فرما بردار بنا. اور ایک دوسری دعا مانگی ہم دونوں باپ بیٹوں کی اولاد میں امت مسلمہ پیدا فرما. آپ کے لیے اور ہمارے لیے سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی. یہ ہم اور آپ ان کی دعاؤں کے نتیجے میں یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. اور تیسری دعا مانگی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا. اے اللہ ہم نے تیرا گھر تعمیر کیا, ہم نے بیت اللہ تعمیر کیا, کعبہ کی تعمیر کی, یہ کمپلیٹ ہو گئی. اب اس کے پاس آ کر جو تیری عبادت کے اصول ہیں, ضابطے ہیں, جو مناسک ہیں, جو طریقے ہیں, وہ ہمیں دکھا دیجئے. ہم اس گھر میں آ کر کیسے تیری عبادت کریں, اس گھر کا طواف کیسے کریں. اور چوتھی دعا مانگی وَتُبْ عَلَيْنَا. اللہ ہم انسان ہیں, انسان ہونے کے ناطے اس بیت اللہ کی تعمیر میں کوئی کمی یا نقص رہ گیا تو ہم تیرے عالی دربار میں توبہ کی درخواست کرتے ہیں, ہماری توبہ منظور فرمائیے. انک انت التواب الرحیم. بے شک اللہ تو ہی ہے توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. 5ویں دعا مانگی. جتنا بڑا کام ان 2 بزرگوں نے انجام دیا, باپ بیٹوں نے, خانہ کعبہ کی تعمیر, صرف 2 باپ بیٹے خانہ کعبہ کی تعمیر میں مصروف تھے, اتنا بڑے انعام کی درخواست بھی کر دی. اور یہ جو انعام ان کو ملا, یہ انعام کائنات میں کسی دوسری قوم کو نہیں ملا, کسی دوسرے فرد کو یہ انعام نہیں ملا. وہ کیا انعام ہے, کیا درخواست کی؟ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اے اللہ, اے ہمارے رب, ہماری اس قوم میں, ہماری اس نسل میں ایک رسول پیدا فرما, ایک پیغمبر مبعوث فرما, اس کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرما, اور اس کو کتاب عطا فرما. پھر وہ کتاب یتلو علیہم آیاتک. اب تیری کتاب کی جو آیات ہیں ان آیات کو وہ لوگوں کے سامنے تلاوت کیا کرے, ان آیات کو وہ لوگوں کے سامنے پڑھا کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور اپنی امت کو وہ پیغمبر کتاب کی تعلیم بھی دے, سکھائے بھی. یہ کتاب پڑھنی کیسی ہے, اس کی تلاوت کیسے کرنی ہے, اور اس کے اندر جو رموز ہیں, اس کے اندر جو اسرار ہیں, بھید ہیں, اس کے اندر جو علوم چھپے ہوئے ہیں ان علوم کی تشریح کرے. اس کے اندر جو احکامات ہیں ان احکامات کی تشریح کرے اور پریکٹیکل اپنی امت کو سکھائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. الکتاب سے مراد قرآن مجید اور الحکمہ سے مراد جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے ارشادات عالیہ ہیں جن کو احادیث کہا جاتا ہے. چوتھا کام فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ. عرب کے
رہنے والے لوگ جو ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ اس دور میں ظلمت چھائی ہوئی تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، یعنی دلوں کے اندر روشنی کی کوئی رمق باقی نہیں تھی، دلوں کے اوپر سیاہ چادر گناہوں کی وجہ سے چمٹی ہوئی تھی، اور فرمایا کہ ان کے دلوں کو کفر سے پاک کرے، ان کے دلوں کو شرک سے پاک کرے، ان کے دلوں کے اندر نورانیت پیدا ہو۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فریضہ انجام دیا۔ آپ کی مجلس میں جو صحابی ایمان لا کر تھوڑی دیر بھی بیٹھتے تھے، ان کا دل شیشے کی طرح، آئینے کی طرح صاف و شفاف ہو جاتا تھا۔ تو پہلی بات کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ اللہ ایک ایسا پیغمبر پیدا فرما جو اور انہی میں سے ہو، ان کی زبان جاننے والا ہو، ان کے کردار سے بھی واقف ہو، اسی لباس کا ہو، اسی زبان اور بولی بولنے والا ہو۔ ہم زبان کا اثر دلوں پر زیادہ ہوتا ہے، اپنی زبان میں کوئی بات قوم کے سامنے کی جائے اس کا اثر دلوں پہ زیادہ ہوتا ہے، قوم جلدی قبول کرتی ہے اس کی بات کو۔ اہل عرب کی زبان عربی تھی، اور عربی زبان دنیا کی زبانوں میں سب سے میٹھی اور دنیا کی زبانوں میں سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ زبان ہے۔ اس کے اندر بے انتہا وسعت ہے، ایک ایک چیز کے لیے کئی سو نام آئے ہیں، ہزار نام بھی آئے ہیں، نہایت وسیع زبان ہے۔ اور قرآن مجید کو اسی زبان میں نازل کیا گیا، اس لیے کہ اولین مخاطب جو قرآن کریم کے تھے وہ اہل عرب تھے، اور اہل عرب قرآن کریم کی بعض آیات کو عرب ہونے کے ناطے، عربی زبان جاننے کے ناطے سمجھ لیتے تھے، جلدی سمجھ میں آ جاتا تھا، اور بعض قرآن کی آیات بینات جن کو اہل زبان سمجھ نہیں سکتے تھے، انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تشریح بیان فرما دیتے تھے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے۔ قرآن ایک ایسی عظیم ترین کتاب ہے دنیا میں کہ یہ اس کی مثال دنیا کی کتابوں میں کوئی اور نہیں ہے۔ تورات آج اپنی شکل میں موجود نہیں ہے، انجیل جسے بائبل بھی کہتے ہیں وہ اپنی اصل شکل کے اندر موجود نہیں ہے، زبور اپنی اصل شکل کے اندر، اصلی الفاظ کے اندر موجود نہیں ہے، بائبل منحرف ہے، اور بائبل کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ جب ہم اس موضوع پر مطالعہ کرتے ہیں ہمیں 4 اناجیل مشہور ملتی ہیں۔ اناجیل برنباس، انجیل برنباس، انجیل برنباس، انجیل متی، انجیل لوقا اور انجیل یوحنا۔ اب آپ انجیل پر ایمان لائیں گے اور انجیل
کو مانیں گے، بائبل کو مانیں گے، تو کون سی بائبل کو تسلیم کر کے آپ زندگی کے اصول بنائیں گے؟ یہ تو بنیادی کتاب کے اندر ہی اختلاف ہو گیا۔ تورات منحرف شکل میں موجود ہے، زبور متغیر شدہ شکل کے اندر موجود ہے، لیکن ایک ہی آسمانی کتاب ہے قرآن مجید، جو انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے، جن الفاظ کو لے کر جبریل امین علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ یہ قرآن کی صفت بیان فرمائی کہ یہ قرآن کریم تمام جہانوں کے پروردگار یعنی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اس کے لانے والے وہ فرشتے ہیں، نازل بہ الروح الامین، جو روح الامین یعنی جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوئی ہے۔ اور جبریل امین علیہ السلام ایسے امین فرشتے ہیں، امانت دار فرشتے ہیں، جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی تک تمام انبیاء کے پاس یہ آسمانی امانتیں لاتے رہے ہیں۔ امانت دار فرشتہ ہیں، روح الامین کہا۔ اور نازل کہاں ہو رہا ہے؟ فرمایا کسی پہاڑی پر نازل نہیں کر رہے ہیں، کسی گاؤں کے بڑے کسی آدمی پر نازل نہیں کر رہے ہیں، کسی دولت مند کے گھر میں نہیں آ رہا ہے، کسی چودھری اور کھٹبیج کے گھر میں نہیں آ رہا ہے، کسی چوکیدار کے پاس نہیں آ رہا ہے، بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو منتخب فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دل مبارک اس قابل ہے کہ آپ کے دل مبارک پر میری کتاب کا نزول ہو۔ روایات میں آتا ہے، حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے عرب اور عجم کے لوگوں پر نظر فرمائی، عرب کے لوگوں پر بھی نظر فرمائی، ان کے دلوں کو دیکھا، اور عجم کے لوگوں پر بھی نظر فرمائی، ان کے دلوں کو دیکھا۔ فَمَقَتَ، ناراضگی کا اظہار فرمایا، اس لیے کہ کسی کا کے دل کے اندر کوئی نورانیت نہیں تھی، ہر ایک کا دل گناہوں سے لبریز تھا، ہر ایک کا دل سیاہ چادر دل کے اندر لپٹی ہوئی تھی، اور دل جو ہے اس کے اندر نورانیت داخل ہونے کی کا امکان نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دیکھا، وہ نبوت سے پہلے بھی نورانیت سے لبریز تھا، وہ رسالت سے پہلے بھی نورانیت سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ نے آپ کے دل مبارک کو منتخب کیا کہ یہ دل اس قابل ہے کہ اس دل مبارک کے اندر میرا کلام آئے، میرا قرآن داخل ہو، بلسان عربی مبین، ٹھیک صاف و شفاف ٹکسالی عربی زبان میں نازل ہوا۔ یہ عربی زبان جو ہے نا، یہ سرکاری زبان ہے۔ یہ کیا ہے؟ سرکاری زبان ہے۔ سرکار سب سے بڑی جو ہے وہ اللہ کی ہے، حکومت سب سے بڑی جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں یہ سرکاری زبان میں نازل ہوا ہے۔ آج سرکاری زبان کے کسی رقعے کو آپ تغیر و تبدل نہیں کر سکتے ہیں، سرکاری زبان کے گورنمنٹ کے کسی آرڈر کو آپ اوبے کریں گے، قبول کریں گے، اگرچہ اس کو پڑھنا نہیں آتا آپ کو۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، یہ اللہ کی جانب سے سرکاری زبان میں نازل ہوا، اللہ کی تجویز شدہ زبان میں نازل ہوا، بلسان عربی مبین۔
اور علوم سے لبریز کتاب ہے، علوم سے بھری ہوئی کتاب ہے، علوم کے اصول اور ضوابط اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ تو نبی کی پہلی صفت بیان فرمائی یتلو علیہم آیاتک، یہ اپنی امت کے لوگوں پر تیری آیات کی تلاوت کیا کرے گا انشاءاللہ۔ یہ 4 عناصر نبوت ہیں، تلاوت آیات، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت اور تزکیہ نفوس۔ آئندہ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعہ میں اس کی مختصر تشریحات پیش کر دی جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔